بذکر آج عید الاضحیٰ کا مقدس اور مبارک اور یادگار دن ہے، جس میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتی ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے قربانی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بندے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، نیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قربانی میں سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نیت ہو کہ میں نے صرف گوشت کھانا ہے، اگر نیت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ بڑی سخاوت کی ہے، بڑا یار سخی آدمی ہے، بڑا امیر آدمی ہے، اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب کی بجائے بندہ گناہ کا مرتکب ہے، پھر ثواب نہیں ہوگا بلکہ یہ سوچیں گناہ کتنا ہوگا، پھر قربانی نہیں رہے گی، پھر یہ اللہ سے دور کرنے والا عمل بن جائے گا۔ اور اگر مقصد ہو کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میں یہ قربانی کر رہا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے مالک کے لیے اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہوں، تو پھر اللہ خون کے ایک ایک قطرے پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ سبق دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کچھ بھی دنیا کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہے، مولا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ وہ جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، جب شب معراج حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ سرکار نے عرض کیا، اور اللہ نے ایک جملہ حضور سے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا و انتا وما سوا کا خلقت لیجعلک، کہ محبوب ایک میں ہوں ایک تو ہے، انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، وما سوا کا خلقت لیجعلک، اور تیرے سوا جو کچھ ہے نا میں نے سب تیرے لیے بنایا ہے، وما سوا کا خلقت لیجعلک، محبوب سب کچھ تیرے لیے۔ آگے سے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی انا و انتا وما سوا کا ترکت لیجعلک، سرکار نے عرض کی مولا ایک میں ہوں ایک تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ محبوب سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، سرکار نے عرض کی مولا تو نے میرے لیے بنایا تھا، میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔
میری محبتوں کا مرکز، میری امیدوں کا مرکز، میرا مطلوب صرف تو ہے۔ رب نے کہا محبوب میرا مطلوب صرف تو ہے، سرکار نے کہا مولا میرا مطلوب صرف تو ہے۔ سرکار کو اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ کر یہ کہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر شے مولا تیرے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اقبال بول اٹھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے ہوں غازی۔ سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب جانور کے گردن پہ، گلے پہ چھری چلے تو یہ اصل میں چھری ہر خواہش نفس پہ پھر جائے کہ مولا میری ساری خواہشات تیرے سامنے قربان ہیں۔ جس طرح میں یہ جانور کے گلے پہ چھری چلا کر بتا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے ہم اسے ٹھوکر مارتے ہیں، ہم صرف اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ نماز، قربانی، یہ جانور ذبح کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سجدے، ان میں اگر نیت یہ ہو کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ قربانی قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، پھر یہ قربانی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو، نیت خراب ہو جائے تو پھر اللہ کے قریب نہیں کرتی، بلکہ یہی قربانی بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور قربانی کے لفظ پہ غور کریں، قربانی کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، یعنی کوئی بھی شے اس لیے خرچ کرنا کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، میرا رب سے تعلق بن جائے، میں اپنے مالک کے قریب ہو جاؤں، میرا مالک مجھ سے پیار کرے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کوئی بھی شے خرچ کی جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی۔ ادھر مینا میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے محبوب بیٹے کے اوپر چھری رکھ کے بتا دیا کہ اگر قرب الہی کے لیے دنیا کی سب سے پیاری چیز بھی خرچ کرنی پڑ جائے تو ابراہیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم کی محبت کا مرکز اللہ ہے، اللہ کی ذات مقدسہ ہے، پسندیدہ، سب سے پسندیدہ آپ کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے مخلوق کے اندر، لیکن وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ تو وہ یادگار ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہو کہ میں نے گوشت فریز کر لینا ہے اور کوئی مہینہ ایک ہم بعد میں چلاتے رہیں گے، یہ تو مہربانی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کیوں جی، کہ فریجیں کام صحیح نہیں کرتی، ورنہ یہ تو 2 مہینے بھی ہم چلا سکتے تھے۔ خدارا یہ گوشت جمع کرنا مقصد نہیں ہے قربانی کا، قربانی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی نا، اس میں گوشت کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں جو پہلے قربانی ہوتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا جانور ذبح کر کے وہ رکھ دیتے، جو چیز بھی اللہ کی راہ پہ دینی ہے وہ رکھ دیتے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اسے اٹھا کر لے جاتی، اور جس کی قربانی کو نہ اٹھاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ یہ پہلی امتوں میں طریقہ تھا کہ آپ نے جانور ذبح کر کے رکھ دیا ہے، نہ کرنے والا کھا سکتا ہے، نہ اس کے رشتہ دار کھا سکتے ہیں، نہ ہمسائے کھا سکتے ہیں، نہ کوئی انسان کھا سکتا ہے، وہ بجلی آ کر اٹھا کے لے جاتی۔ لیکن یہ تو صدقہ ہے زہرا کے بابا کا، یہ تو صدقہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رب نے فرمایا محبوب تیری امت سے ہم وہ سلوک نہیں کریں گے جو پہلی امتوں سے کیا تھا، اس لیے کہ تو بھی بے مثال ہے، تیری امت بھی بے مثال ہے۔ کیا سلوک ہوگا؟ فرمایا سلوک یہ ہوگا قربانی کریں گے بھی خود، کھائیں گے بھی خود، کریں گے بھی آپ اور کھائیں گے بھی آپ۔ کسی کا بھائی کھائے گا، باپ کھائے گا، ماں کھائے گی، ہمسائے کھائیں گے، محلے دار کھائیں گے، خود کھائے گا، اس کے بچے کھائیں گے خود، اور ثواب ہم عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ کتنی کرم نوازی ہے۔ اور ایک کرم نوازی اور اللہ نے فرما دی،
کہ پہلی امتوں میں جب کسی کی قربانی ریجیکٹ ہو جاتی کہ بجلی نہیں آئی اٹھا کر نہیں لے گئی، اس کا مطلب ہوتا وہ رسوا ہو گیا. لوگ کہتے یار فلاں کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی وجہ سے ہوا تھا نا. زیادہ دونوں نے قربانی کی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ بجلی اٹھا کے لے گئی. قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے حسد میں حابیل کو قتل کر دیا. تو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. یہ رسوائی کا باعث تھی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن رب نے کہا محبوب تیری امت اسی پردے پاؤں گے. رب نے پردے رکھ لیے. وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے. صدقہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے ہمارے اوپر پردہ ڈال لیا. فرمایا دنیا میں رسوا نہیں کریں گے کہ لوگ تمہیں تانے دیں تیری قربانی قبول نہیں. قبول ہے یا نہیں؟ فرمایا وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم تیرے امتیوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. تیرے امتیوں کو محبوب ہم ذلیل نہیں ہونے دیں گے. تیرے امتیوں کے عیبوں پہ بھی ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. تو یہ مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ گوشت بھی کھا لو، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، الفت پیدا ہوتی ہے. کسی غریب کے گھر اگر آپ گوشت بھیجیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں آپ کے لیے الفت پیدا ہوگی. تو یہ 3 دن ہیں قربانی کے، 3 دن. 10 ذو الحج آج ایک دن ہے، اور کل 11 ذو الحج، اور اس کے بعد 12 ذو الحج. یہ 3 دن یعنی 12 ذو الحج مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے افضل عمل کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں بہت سارے سوالات کا حضور نے جواب دے دیا. آج کل بڑے دانشور بھی پیدا ہو گئے ہیں. کئی کہتے ہیں جی اگر یہی قربانی جو ہم گوشت یہ جانور ذبح کر رہے ہیں 20,000 کا جانور لیا ہے، 30 کا لیا ہے، وہی ہم کسی بیوہ کی مدد کر دیں، وہی ہم کسی غریب کی مدد کر دیں تو ضرور جانور ذبح کرنا ہے. یہ کئی فون بھی آئے، کئی دوستوں نے پوچھا کیسے عجیب دانشور ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ جو حج ہے وہ بھی ہم پہ فرض ہے لیکن ہم کرتے نہیں، ہم کسی اور کو پیسے دے دیتے ہیں. تو بھائی آپ ایسا کریں، حج اور قربانی والے پیسے نہ دیں. جو آپ نے 50,000 والا موبائل رکھا ہے نا، کیا ہو جی، جو 50,000 والا موبائل رکھا ہے وہ سستا لے لیں اور باقی 40,000 کسی بیوہ کو دے دیں. جو آپ نے کوٹھی کروڑ روپے کی بنائی ہے یہ شریعت میں واجب نہیں ہے. آپ ایسا کریں مکان 10 لاکھ والے میں گزارا کر لیں اور باقی 90 لاکھ ایک غریب کو نہیں، آپ ہزاروں غریبوں کو دے دیں، لیکن اسلام کی صورت نہ بگاڑیں. جو حکم نبی پاک سے بڑھ کر کون اس کو جان سکتا ہے؟ میرے آقا ہر سال 2 جانور ذبح فرمایا کرتے تھے. حضور خود، حضور سے بڑھ کے غریبوں سے پیار کون کرتا ہے؟ سرکار سے بڑھ کر یتیموں کا سہارا کون بن سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. میرے آقا نے ہر سال قربانی کر کے، اور رب نے قرآن میں حکم دے کے بتا دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. رب نے حکم دے دیا، حضور نے عمل کر کے بتایا کہ باقی ہر جگہ صدقہ کرنا اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ 3 دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ جانور کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہائے. تو یہ عقلی بحثوں میں پڑھنا مناسب نہیں ہے. اور شریعت کے جو احکام ہیں نا وہ فکس ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. جو شریعت کے اندر نظام عبادت ہے وہ عقلی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین کرتا ہے. تو پھر ایک دوست نے یہی سوال مجھ سے کیا، اس نے کہا جی ہم اگر قربانی کے وہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا فجر کا،
تو آپ 2 رکعتیں فجر کی اور 2 سنتیں اور 2 فرض نہ پڑھا کریں، وہی 10 منٹ آپ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیا کریں، ذکر ہی کرنا ہے نا، تو مناسب ہے۔ کہتا نہیں جی نہیں، یہ تو غلط کام ہے۔ کیوں؟ کہتا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اس طرح فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، 2 سنتیں پڑھنی ہیں، 2 آپ نے فرض پڑھنے ہیں۔ تو اگر بندہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہے کہ وہی 10 منٹ میں ذکر کر لیتا ہوں، وہی 10 منٹ میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، فجر کی نماز کا کیا فائدہ ہے، کسی غریب کی مدد کر دوں، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ شریعت کا جو عبادت کا نظام ہے وہ مقرر ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جو قربانی کا حکم ہے اس وقت قربانی کرنی ہے، جب حج کا حکم ہے اس وقت حج کرنا ہے، جب زکوٰۃ کا حکم ہے اس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو قربانی ان دنوں میں آپ نے کرنی ہے۔ ویسے کسی کی مدد کرے اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے قائم مقام یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے بہتر خرچہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جانور کا خون اللہ کی راہ پر بہا دے۔ ہاں، اور اس کے بعد جو اس سے بہتر عمل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان دنوں میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو ناراض بھی ہیں انہیں گوشت دے دے، کوئی نہیں بھی آپ سے بولتا گھر جا کے سلام لے لیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ قربانی سے بھی افضلیت رکھتا ہے، ورنہ ان دنوں میں اور کوئی عبادت اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس دن کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو آپ یہ عمل کریں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ اور ایک اور حضور نے بتایا، عمل بتایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم ایسا کرو، جب عید پڑھ لو تو اپنے ناخن تراش لو، مونچھیں پست کر لو، بغلوں کے بال اتار لو، زیر ناف بال صاف کر لو، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ غریبوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی پیدا فرمائی۔ ہاں جی، اوپر ہے جگہ، دوست اوپر چلے جائیں گیلری میں، بس ٹائم ہو گیا نماز کا۔ یہ 1-2 سوال ہیں، مختصر سے وہ سن لیں کہ کیا عید کی نماز مسجد میں جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، الحمدللہ جائز ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو باہر اس وقت پڑھنا بہتر ہوتا ہے جب لوگوں کی گیدرنگ اور زیادہ بڑھ جائے۔ حضور اس لیے باہر عید پڑھا کرتے تھے کہ اس وقت لوگ اتنے زیادہ ہوتے تھے عید کے موقع پر کہ عید صرف مدینہ میں ایک جگہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، مسجد میں پورے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے حضور عید باہر پڑھایا کرتے تھے، مسلمانوں کا عام اجتماع ہوتا تھا۔ ہاں، اگر اب بھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جڑاں والے کے سارے لوگ ایک جگہ عید پڑھنا چاہیں تو پھر عید باہر پڑھنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اندر بندے پورے نہیں آئیں گے، تو مسجد کے اندر عید پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور علم حاصل کرنا، دوست نے پوچھا جی کیا صرف عالم دین پر فرض ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جو ضرورت کا علم ہے، جو جس سے ایک بندہ مسلمان والی زندگی گزار سکتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، جو ضروری چیزیں ہیں یہ حاصل کرنا ہر بندے پہ فرض ہے، یہ صرف کسی عالم یا مدرسے کے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پہ۔ اور پھر جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس شعبے کا علم حاصل کرنا بھی ہر بندے پہ فرض ہے۔ مثلا ایک تاجر ہے تو تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مسئلے سمجھے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ ذمہ دار ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہ مسئلے سمجھے کہ کون سے طریقے فصلوں میں، کاشتکاری میں، مزارت کے اندر حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ یعنی جس شعبے سے بندہ تعلق رکھتا ہے اس میں حرام و حلال کا علم حاصل کرنا بھی ہر بندے پر فرض ہے۔ تو ہر بندے کو علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی ایک مسلمان والی زندگی گزار سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا